تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو دونوں جہاں کا خالق، رازق، مالک، پالنہار ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے صرف لڑکے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ اولاد نہ دے اسے کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مطہرہ کہ اللہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کی جائے گی وہ ہے اتحاد و اتفاق، وقت کی اہم ضرورت۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ اس پر ہمیشہ درست ہوتے رہنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ منتظمین میں اور کمیٹیوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو جب اس عنوان پر صرف بیان دیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ عام حالات میں بھی بیان۔ اتحاد صرف تنظیموں میں ضروری نہیں ہے، گھر میں بھی ضروری ہے، معاشرے میں ضروری ہے، دوست کے ساتھ ضروری ہے۔ ابھی شادیاں گزری ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کئی شہروں میں یہ معاملات ہوئے کہ ایک بھائی کی لڑکی کی شادی میں اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو نہیں بلایا۔ ایسے بہت سارے معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے، بہن نے بھائیوں کو نہیں بلایا، بیٹے نے والد کو نہیں بلایا، ایسے بہت سارے معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہونا تو بھائی بھائی میں بھی اتحاد و اتفاق چاہیے، فیملی کے اندر اتحاد و اتفاق چاہیے، ایک محلے کے اندر اتحاد و اتفاق چاہیے، گھر کے اندر اتحاد و اتفاق چاہیے، میاں بیوی کے درمیان بھی اتحاد و اتفاق چاہیے۔ اتحاد اور اتفاق اکثر ہم لفظ سنتے ہیں، اس کا معنی بھی سمجھ لیجیے۔ اتفاق کہتے ہیں کہ ہر رائے میں آپس میں لوگوں کا متفق ہونا، ہر رائے میں چاہے معاملہ چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے اندر متفق ہونا، اس کو اتفاق کہتے ہیں۔ اور اتحاد کسے کہتے ہیں؟ رائے مختلف ہے، کئی معاملات میں لڑائی جھگڑے بھی ہیں، بہت سارے اختلافات بھی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی متحد، اسے کہتے ہیں اتحاد۔ اتفاق کہتے ہیں ہر معاملے میں راضی رہنا، اتحاد کہتے ہیں بعض معاملات میں ہم خوش نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر اتحاد کی بات آتی ہے تو ہمیں ہر جگہ ایک جگہ رہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک معاملے میں اختلاف ہوا تو ہر معاملے میں ہم اختلاف کریں گے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، ہر معاملے میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو معاملات میں اختلاف ہے اختلاف رہنے دیجیے، لیکن دوسرے معاملات میں تو اتحاد کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں اتحاد کرنا ضروری ہے، اور یہ ہوتا کیوں نہیں ہے جانتے؟ اس کا سب سے اہم سبب کیا ہے؟ ہم بارہا ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ صرف عبادتوں میں نمونہ ہے، نماز میں نمونہ ہے، صدقہ و خیرات میں نمونہ ہے، روزوں میں نمونہ ہے، قربانی میں نمونہ ہے، گھر میں نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہاں بھی نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نمونہ۔ جہاں ایک آدمی کو اللہ نے حکم دیا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، وہاں عورتوں کو بھی حکم دیا
کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جب آدمی دیکھے تو اسے خوش کر دے، آدمی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، مخالفت نہ کرے۔ وہاں پر بھی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ ہم صرف نماز میں ابھی لڑ جائیں گے، نیچے ہاتھ بننا یا اوپر ہاتھ بننا ہے، رفع دین کرنا یا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے تو ایک بے تحاشا ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان سنتوں کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی تو سنتیں ہیں، یہ بھی تو نمونہ ہے کہ بہترین گھر میں بنے، بہترین رشتہ داروں کے ساتھ بنے، اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین بنے، مسلمانوں کے حق میں نفع بخش ثابت ہو، نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا کردار ایسا ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر فساد مچانا، نقصان پہنچانا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے اوپر تلا ہوا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی اصلاح کریں، چاہے تنظیموں میں ہو، چاہے گھروں کے اندر ہو، چاہے محلے کے اندر ہو، چاہے معاشرے کے اندر ہو، جہاں بھی معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی اصلاح کرنے والے ہونا چاہیے۔ ایسے معاملات آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں نہیں آتے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر جگہ ہر شعبے میں۔ ایسے ہی اتحاد جو ہے آج امت مسلمہ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ آپ لوگ امن و امان میں ہیں۔ بہت سارے گاؤں اور شہر ایسے ہیں جہاں پر لوگ خوف میں زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے مسائل کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ کے اسٹیٹ اور آپ کے شہر کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، آپ کو بہت زیادہ وافر مقدار میں مال سے بھی اللہ نے نوازا، امن و چین کی زندگی گزارا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی مستی کرنا، درندگی کرنا اس وقت شروع کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی نعمتیں چھین لے، جو بہترین نوکری دی گئی چھین لے، جو بہترین صحت دی گئی چھین لے، جو بہترین گھر دیا ہے چھین لے، جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہے چھین لے، اور اللہ آپ کو آپ کے حوالے اگر کر دے تو آپ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملتی ہے اسی سے تو وہ مستی کرنا شروع کرتا، صرف میں ہوں، صرف میں، میرے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جمعیتوں میں جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا اس لیے نہیں ہوتا کہ منہجی اصول پر نہیں ہوتا، عقائد پر جھگڑا نہیں ہوتا۔ جھگڑا کس بات پر ہوتا ہے؟ میری سنی نہیں گئی، سامنے والے کی سنی گئی، اسی کے لیے تو جھگڑا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں بھی اب اس قابل بن گیا ہوں کہ میرے سنی جائے، میری بات مانی جائے، مجھے اعلیٰ سمجھا جائے، کیونکہ اب اللہ نے مجھے وہ نعمتیں دی ہیں، مجھے وہ مقام چاہیے، اس مقام کے لیے تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ اور اتحاد پیدا کرنے کی صورتیں بھی ہمارے پاس بڑی عجیب ہیں۔ آگے میں ذکر کروں گا کیسے ہم معاملات یہ کرتے ہیں۔ تو اختلاف آج کہاں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، تنظیموں میں ہے، گھر میں ہے، میاں بیوی کے اندر ہے، بھائی بھائی کے اندر ہے، دکانداروں کے اندر ہے، رشتہ داروں کے اندر ہے، ہر جگہ اتحاد اور اتفاق نہیں پایا جاتا۔ اتحاد قوت ہے، اتحاد غلبہ ہے، اتحاد سے اللہ رب العالمین کی برکت آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ آج دشمنان اسلام پوری طاقت اور قوت لگا چکے ہیں مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، سیاسی طور پر بدنام کیا جائے، معاشرتی طور پر بدنام کیا جائے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جائے۔ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور آج اتحاد کی سخت ضرورت۔ لیکن ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ سیاسی میدان میں بھی دیکھیں فٹ بال کی طرح ہو گئی۔ جب تک کہ ایک پلیئر کے جی میں آتا ہے، پیر میں لے کے کھیلتا ہے، دوسرے کے پاس ڈھکیل دیتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس ڈھکیلتے رہتا ہے۔ ایسی ہماری زندگی ہو گئی، ہمارا اپنا وجود اور اپنا مقام کچھ نہیں رہا۔ آج ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ اتحاد ہونا مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مدینے کا ماحول کیا تھا؟ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، لڑائی 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 لڑائی، نسل در نسل لڑائی چل رہی ہے۔ ابا اپنے بیٹے کو وراثت میں لڑائیاں دے کر جا رہے ہیں، صرف لڑائی لڑائی ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں مل کر رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، اختلاف کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی تعلیم دی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ تھے، اللہ رب العالمین نے لڑائی جھگڑوں کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی. اللہ جب محبت پیدا کرتا ہے نا، اللہ نے صحابہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی. ہم کو بھی دعا کرنا چاہیے اللہ محبت پیدا کر دے. ہم جو قصے سنتے ہیں نا، صحابہ نے اپنا گھر دے دیا، اپنا کاروبار دے دیا، ایک بیوی کو طلاق دے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محبت ڈالی تھی. اللہ جب محبت ڈالتا نا، ہمارے ایسے دل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے تعلق سے فرماتا ہے کہ اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے درمیان محبت ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالنے کا یہ ایک اثر ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنی ہونے والی شریک حیات کو نہیں جانتا، بالکل نہیں پہچانتا، کہاں پیدا ہوئی، کیسے بلی پڑی، کیسے اس کے معاملات ہوئے، لیکن شادی ہوتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ایسی محبت آ جاتی ہے کہ اس کے جیسی کسی اور سے محبت نہیں ہوتی. یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان محبت ڈال دی. ایسے اللہ صحابہ کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. اور جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو دوسرے انسان کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر طریقے کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اپنی نماز میں دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں ان کے دلوں میں، اور ہمارے لیے ان کے دلوں میں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے جیسے صحابہ کے درمیان محبت تھی. دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. تو نبی کے آنے سے پہلے مدینے کا معاشرہ کیا تھا؟ لڑائی جھگڑا تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے کیا کیا؟ آپس میں محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہ اسلام کی نعمت سے کیا ہو گئے؟ تم لوگ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. بھائی بن گئے. بھائی بننا بہت ضروری ہے. اسلام کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے. ایک ہوتا ہے قریب آنا، ایک ہوتا ہے جڑ جانا. آج ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں لیکن جڑتے نہیں ہیں ہم لوگ. کتنی نفرتیں ہیں ہمارے دلوں میں ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے. ابھی نماز کے لیے کھڑے رہیں گے، آپ آ رہے ہیں، اب اس طرف ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا ہے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں یا جس سے آپ کے لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، تو آپ اس کے بازو آ کر کھڑے رہیں گے؟ بالکل نہیں. اس طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اس طرف یہ نماز آپ کے دل میں اتنی محبت اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے نہیں ڈال سکی. اتنی محبت نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے. یہ نماز کیا فائدے کی؟ جو نماز آپ کے اندر اتنے اخلاق پیدا نہیں کر پا رہی ہے، فوراً چلے جاتے ہیں ادھر کونے میں پڑھتے ہیں. ابھی ادھر بھی دشمن آ گیا، ادھر بھی دشمن آ گیا، کیا کریں؟ تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں، کوئی آدمی آ جائے پھر سب میں لگ جائے، اس کے بعد جا کر میں کھڑا. اتنی دلوں میں نفرتیں، اتنے دلوں میں بغض و نفرتیں، اور اس کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توقع کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. لوگ چاہے جیسے رہیں، ہمارے اخلاق اور کردار اچھے ہو جائے. بار بار ہم اخلاق پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کئی لوگ کھڑے ہیں، بازو میں دشمن کے بارے میں سوچ رہے کھڑے رہ کر، نماز میں بھی سوچ رہے ہیں. یاد رکھیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سگے بھائی سے بڑا رشتہ ہے. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. دین اسلام کی بنیاد، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، سب سے بڑی یہ ہے نعمت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے کیا تھا؟ مدینہ لڑائی جھگڑوں کا انبار لگا ہوا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا نتیجہ اور اسلام کے آمد کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دشمنوں کو دوست بنا دیا. لیکن آج عجیب معاملہ ہے، وہاں اسلام آیا تھا، دشمن بن گئے. یہاں اسلام کے نام پر دشمن بنے ہوئے. ہر ایک آدمی دشمنی کر رہا ہے. دشمنی کی وجہ ہر ایک کے پاس یہی ہے، اسلام کی وجہ سے ہم دشمنی کر رہے ہیں. سیرت طیبہ پڑھیے، مدینہ کے اندر دشمنیاں تھی، اسلام آیا دشمنیاں ختم ہو گئی. یہاں دشمنیاں پھیل رہی ہے، سب کے پاس وجہ یہی ہے کہ اسلام کی وجہ سے دشمنی ہو رہی. ہونا تو یہ چاہیے کہ اتحاد ہونا چاہیے. اسی لیے کسی عرب عالم نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ مسلمانوں نے تو اس بات پر اتحاد کر لیا کہ وہ کبھی متحد نہیں ہے. ایسے ہی ہمارا آج معاملہ دیکھنے پر آتا ہے. کیوں اتنی لڑائی جھگڑیاں ہوتی ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. ہم لوگ اتنا لڑتے کیوں ہیں؟ خصوصاً جماعت سلف کے لوگ بہت زیادہ لڑتے ہیں، اور جماعتوں کی بنسبت سلف کے لوگ بہت زیادہ لڑتے ہیں. کیوں لڑتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد عیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرے عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے مکہ میں 360 بت تھے، بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، بتوں کو آپ نے گرا دیا. اب شیطان مایوس ہو گیا. کس لیے مایوس ہو گیا؟ کہ اب یہاں پر اس کی عبادت کی جائے گی.
اب جب عبادت نہیں ہو سکتی تو کیا کرتا ہے؟ ولیکن فی التحریش، وہ لڑائی جھگڑے کراتے رہتا ہے. جو لوگ سلفی ہوتے ہیں وہ شرک و بدعت کبھی نہیں کرتے، الا یہ کہ انجانے میں کچھ ہو جائے. جان بوجھ کر تو کبھی نہیں کرتے. جان بوجھ کے ان سے کہا جائے شرک کرو، بالکل نہیں کریں گے. ایک انجانے میں معاملہ الگ ہے. لیکن جب شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ یہ لوگ شرک کریں گے تو اب کیا کرتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کراتا ہے. اتنے جھگڑے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے بڑا پیارا جملہ، میں کئی مرتبہ کئی لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ ہمارے استاد بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ اگر میں کسی جگہ چلا جاؤں اور وہاں لڑائی جھگڑا نہ دیکھوں تو مجھے شک ہوتا ہے یہ جماعت اہل حدیث ہے یا نہیں. اتنا لڑائی جھگڑا آج ہمارے پاس ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ جو قوت پوری جماعت ایک ساتھ جب کام کرتی ہے تو کسی بھی چیز پر قوت کا ایک ساتھ لگنا نتائج پیدا کرتا. یہ اتنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے لوگ مل کر اگر کوئی ایک کام کریں گے تو اس کے نتیجے بڑا تیزی سے آئے گا. اتنا تیزی سے آئے گا کہ سال بھر کے اندر 5 مساجد نظر آئیں گے. سال بھر کے اندر اس سے کئی گنا تعداد زیادہ نظر آئے گی. ایک سال کے اندر کئی تبدیلیاں نظر آئیں گی. کب؟ جب اتنے سارے لوگ مل کر ایک ساتھ کام کریں گے. ورنہ ہماری مثال کیسے جانتے ہیں؟ ایک بس دیکھیں، بس بند پڑ گئی، اب بس کو دھکا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پورے کے پورے بس والے نکل کر کیا کریں؟ بس کو دھکا دیں. لیکن اگر ایک ایک آدمی 2 آدمی باری باری آ کر اگر بس کو دھکا دینے لگیں گے وہ بس کبھی نہیں ہلے گی. یا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی آ کر دھکا دینے شروع کرتا ہے، یا کیا کرتے ہیں 10 آدمی ادھر سے دھکا دیتے ہیں، 10 آدمی سامنے سے دھکا دیتے ہیں. 10 آدمی سامنے سے دھکا دیتے ہیں. سب دھکا دے رہے ہیں لیکن کچھ سامنے سے دے رہے ہیں، کچھ پیچھے سے دے رہے ہیں، کچھ دائیں سے دے رہے ہیں، کچھ بائیں سے دے رہے ہیں. بس کیسے ہٹے گی؟ ہونا یہ چاہیے یا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ منتشر کام کرتے ہیں، یا تو پھر ہم مخالف سمت میں کام کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ برآمد نہیں ہونے والا. آج ہمارے پاس لوگ نہیں بن رہے، مسجدیں نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم آپسی اختلاف کے شکار ہیں. بس خالی ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں. ہر ایک آدمی یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں. آپ کتنے بھی قابل کیوں نہ ہو جائے، آپ انقلاب نہیں لا سکتے اکیلے. اتحاد کا فائدہ کتنا جانتے ہیں؟ ایک فرد واحد کے لیے توحید کتنی ضرورت ہے. ایک فرد واحد کے لیے توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو نجات ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک جماعت کے لیے اتحاد نہیں ہے تو کامیابی ممکن ہی نہیں ہے، چاہے کتنا بھی قابل آدمی کیوں نہ ہو. ایک آدمی بہت قابل ہے، بہت جم مار رہا ہے، لیکن ایک 500 کلو کا اگر اسے برتن اٹھانا ہے تو کبھی نہیں اٹھا پائے. لیکن اگر 10 آدمی کمزور بھی ہیں لیکن 10 کے 10 مل کے وہ 500 کلو کا برتن تھوڑی سی محنت کے ساتھ اٹھا لے جائے. آپ کتنے بھی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، کتنے بھی ہوشیار کیوں نہ ہو، کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، آپ اکیلے فرد ہیں. صرف جماعتی سطح کا کام اکیلا فرد کبھی نہیں کر سکتا. تو جس طرح اکیلے فرد کے لیے توحید کے بغیر کامیابی ممکن نہیں، اسی طرح جماعت کے لیے اتحاد کے بغیر کامیابی ناممکنات میں سے ہے. تو اتحاد اگر ہوگا تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے. لیکن اگر اتحاد نہیں ہوگا اور ہماری طاقت ایک دوسرے کے خلاف اگر لڑے گی، میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارے جھگڑے کوئی منہج کے کوئی عقائد پہ نہیں، بس کل یہ ہے میری مانی جائے اس کی نہ مانی جائے، اس کی مانی جائے میری نہ مانی جائے. اور اختلاف بھی ہوتا ہے تو ہم حل کیسے نکالتے جانتے ہیں؟ ادھر کی پارٹی ادھر کے عالم صاحب کو بلا کے دلائل سن لیتی ہے، انہیں خوش ہم صحیح پہ، ادھر کی پارٹی ادھر کے عالم صاحب کو بلا کے دلائل سن لیتی ہے، وہ بھی خوش، یہ بھی اپنی جگہ مطمئن، وہ بھی اپنی جگہ مطمئن. یہی معاملہ ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ کتاب و سنت کے مطابق بیٹھ کر اس کا حل کیا جائے. ایک عالم سے نہیں ہوتا، 10 بڑے اچھے علماء کو بلا کر بیٹھ کر حل کر لیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے. اتحاد ہوگا انقلاب آئے گا. اتحاد نہیں ہے ناممکنات میں سے ترقی ہو. میں بار کروں اتنے لوگ مل کر اگر سال بھر محنت کریں گے تو آپ کے شہر کے اندر بہت ساری تبدیلی آئے گی. ورنہ اگر اتنے لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے تو بس یہی تو نیچا میں اونچا تو نیچا، اسی میں پوری زندگی ختم ہو جائے گی، پوری کی پوری زندگی چلی جائے گی. اور ہم کس لیے لڑ رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، اور دلوں میں اتنے ہی بغض رکھتے چلے جا رہے ہیں. اختلاف یاد رکھیے، اتحاد پیدا کرنا چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے، کون سے بھی انسان کو اتحاد بڑی خوشی کی بات ہے. ہر آدمی چاہتا ہے اتحاد ہو. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے اختلاف کے نقصانات ہیں. اب اتحاد ہو کیسا؟ اس کے حل میں بھی اختلاف کرے کیسا؟ اس کے حل میں بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ اختلاف کا انبار لگا ہوا ہے. کوئی بھی کتاب و سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں.
چھوٹے چھوٹے اختلاف پہ بھی لڑتے ہیں. ایک اختلاف رائے کی شکل یہ ہے کہ اب فلاں جگہ مسجد بننا چاہیے، کسی نے طے کر لیا، اب اس پہ لڑائی ہوتی ہے. ایک کہتا نہیں وہاں مت بناؤ، ادھر کے ایریے میں بناؤ زیادہ فائدہ. کوئی کہتا ہے وہاں مت بناؤ کیونکہ وہاں بنائیں گے تو جلوس نکلے گا، نقصان زیادہ ہوگا. کوئی کہے گا کہ وہاں بناؤ، وہاں بنائیں گے تو کیا ہوگا، زیادہ سستی جگہ اور بڑی جگہ ہم لے سکتے ہیں. ایک جگہ بیٹھے ہیں مسجد بنانا ہے، ہم نے طے کر لیا، سب کا اتفاق ہو گیا مسجد بنانا ہے. اب کہاں بنانا ہے؟ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 10 لوگ اختلاف کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے یہاں بنانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں بنانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ بنانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے چھوٹی بنانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے بڑی بنانا چاہیے. یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف رائے کی گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے. جیسا شادی کی تاریخ لینے بیٹھے، کوئی کہہ رہا ہے 12 جون، کوئی کہہ رہا ہے 15 جون، کوئی کہہ رہا ہے 16 جولائی. اب کوئی 16 جولائی کہتا ہے تو اس کے لیے لڑتے ہیں کیا؟ نہیں لڑتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے اس پر راضی ہو جاتے ہیں. ہم تو اس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. شریعت نے اس کی تعین نہیں کی ہے کہ فلاں جگہ ہی مسجد بنائی جائے. شریعت نے کہا ہے کہ پوری کی پوری جگہ کیا ہے، اللہ کی مسجد ہے، سجدے کرنے کی جگہ، کہیں بھی مسجد بنا سکتے ہیں. جب شریعت نے تعین نہیں کیا تو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی ایک کی رائے کو مان لینا اچھی بات ہے. جیسے میں نے کہا شادی کی تاریخ ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم اختلاف نہیں کرتے، چاہے جو تاریخ لے سب مان لیتے ہیں. سب کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بدر کے قیدی لائے گئے، سب کے الگ الگ اختلاف تھے. آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو کچھ برا بلا نہیں کہا. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے تھی. تو جہاں شریعت نے بتایا نہیں ہے وہاں پر اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن جہاں شریعت نے احکامات نازل کیے وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں. جیسے روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا. اب کوئی کہے کہ نہیں 5 ٹائم ذرا مشکل دکھ رہا ہے، کام کرتے ہیں 2 ٹائم کی پڑھ لیں گے، فجر کی اور عشاء کی، باقی دن بھر کاموں میں مصروف رہتے ہیں. کوئی کہے کہ نہیں دن بھر میں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھنا جلدی نہیں ہوتا اس لیے فجر کی چھوڑ دیتے ہیں، شام میں جلدی سونا عشاء کی چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر اختلاف کی گنجائش نہیں. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے یہاں پر رہنمائی کی ہے. جہاں شریعت رہنمائی کرتی ہے وہاں پر اختلاف کرنا جائز نہیں، بلکہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک امت مسلمہ کو چاہیے کہ کسی بھی ایک فیصلے پر متحد ہو جائے. اسی طرح دلوں کا اختلاف ہوتا ہے، 2 بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، رشتہ داروں کے اندر کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تنظیموں میں اختلاف ہوتا ہے، جماعتوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہمارے ملک کی ایک مشہور شخصیت امبیڈکر صاحب اسلام لانے والے تھے، لیکن جب اسلام قبول کرنا چاہا تو دیکھا اختلاف ہے، کدھر جاؤں یہاں اختلاف، کوئی کہتا ہے یہ بن جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ بن جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ بن جاؤ. صرف اختلاف کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، واپس اپنے ہی دھرم پر قائم ہوتا ہے. یہ اختلاف کے نقصانات دیکھیں کتنے زیادہ. یہاں پر بھی بہت سارے لوگ سلف میں آنا چاہتے تھے لیکن دیکھ رہے ہیں ارے یہی لوگ گدھے کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، گدھے کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں. کسی نے بڑی پیاری ایک کہانی ذکر کی تھی، اخبار میں لطیفے کے طور پر آیا تھا کہ ہماری مثال جانوروں کی طرح کتوں کی طرح ہوں. کس طرح؟ گدھے اور کتے میں ریس لگی، جو پہلے بادشاہ کے کرسی پر پہنچے گا وہ بادشاہ بن جائے گا. کتا جانتا تھا میں تیز دوڑتا ہوں، میں پہلے چلا جاؤں گا، میں پہلے چلا جاؤں گا. وہ بھاگتے بھاگتے جب پہنچا تو اس سے پہلے گدھا بیٹھا ہوا تھا، گدھا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، راج کر رہا تھا. کتے نے کہا کاش، گدھے کا کیا معاملہ تھا، سیدھا چلا گیا، جا کر بیٹھ گیا. لیکن کتا جس محلے سے جاتا لڑائی جھگڑے، جس محلے سے جاتا لڑائی جھگڑے. کاش میری قوم نہ لڑتی، اگر نہیں لڑتی تو میں پہلے پہنچ جاتا. بہرحال یہ مثال نہیں دینا چاہیے. پتہ کہ اتنا لڑائی، اتنی لڑائی. اگر یہ لڑائی جھگڑا ہم آپس میں نہ کرتے، اپنی ساری صلاحیتوں کو دین کو بلند کرنے، اللہ کے دین کو غالب کرنے، توحید کو پھیلانے کے لیے اگر اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیتے تو شاید دنیا میں انقلاب آ جاتا. ہم اپنی ساری صلاحیتیں اس میں لگا دیتے، فلاں کو نیچے دکھائے، اپنے آپ کو اونچا دکھائے، اپنے کام کو بڑا بتائے، اسی کے اندر ہماری زندگی صرف ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ آج دعوت و تبلیغ کا کام بھی رک گیا ہے. آج کام نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے پر تلے ہوئے. یہ ہمارا معاملہ ہے. ملے اٹھے بڑے سب ایک ساتھ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، کوشش کریں. ابھی کام بہت باقی ہے. مسلمانوں کی اصلاح ہے، غیر مسلموں کو دعوت و تبلیغ ہے. کتنی برائیاں پھیل رہی، کتنا کام ہے، کتنا کام ہے دین کا. پیدا ہونے سے مرنے تک روزانہ اگر آپ کام کریں گے کام ختم نہیں ہوگا، اتنا کام ہے. اگر آپ کام کرتے ہیں تو خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کو چنا کہ اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ یاد رکھیے اگر آپ دلوں میں اختلاف رکھتے ہیں اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ہر اس آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا. ہر اس آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑائی جھگڑا کیے ہوئے بیٹھا ہے. اسے معاف نہیں کیا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ صلح کر لیتا ہے، اس کے بارے میں سوچا جائے گا. اسے معاف نہیں کیا جائے.
دلوں میں نفرتیں، دلوں میں عداوتیں، دلوں میں بغض رکھ کر کس کا بھلا ہوا تھا؟ ہمیں ہی بی پی شوگر ہو جاتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ٹینشن ہوتا ہے. اس کی جگہ معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. اسی کے ساتھ ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم انقلاب پیدا کر سکتے ہیں. تو بتانا مقصد کہ آج ہمارے پاس اگر یہ نہیں رہے گا تو مغفرت سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ اختلاف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج سے انحراف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے اندر 71 فرقے ہوئے، 70 جہنم میں، 1 جنت میں جائے گا. عیسائیوں کے اندر 72 فرقے ہوئے، 71 جہنم میں، 1 جنت میں جائے گا. قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. میں نے ابھی کہا کہ شروع میں ہی کہا کہ ہم عبادات میں اللہ کے نبی کو اسوہ مانتے ہیں، لیکن معاملات میں نہیں مانتے، گھر میں نہیں مانتے، تجارت میں نہیں مانتے، راستے پر نہیں مانتے. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے 24 گھنٹے مسلمان بن کر رہے ہیں. صرف مسجد میں آئے تو مسلمان نہ رہے، 24 گھنٹے معاملات میں، کردار میں، ہر جگہ ہمیں مسلمان رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ اختلاف ہوتا کہ جانتے ہیں ہر آدمی سمجھتا میں بڑا قابل ہوں. ہم اپنی منہج سلف اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے کے بجائے اپنی طریقے پہ چلتے. کیسے؟ اس کی ایک مثال، اگر ہم کبھی قبرستان میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، صف ٹیڑھی بنتی ہے تو ہم اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، پیچھے والے کو ادھر آگے کرتے ہیں، ادھر آگے والے کو پیچھے کرتے ہیں. نہ ہم آگے جاتے ہیں نہ ہم پیچھے جاتے ہیں. ہم جہاں ہیں وہی صحیح، وہی سے لائن ہونا چاہیے. ہم جہاں ہیں وہیں سے. ہم 2 قدم آگے بھی نہیں جانا چاہتے اس کے برابر ہونے کے لیے، ہم 1 قدم پیچھے بھی نہیں ہونا چاہتے اس کے برابر ہونے کے لیے. ہر آدمی ہوشیار ہوتا ہے، آپ آگے آ جاؤ، ہاں آپ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. لائن کہاں سے شروع ہو؟ جہاں سے میں کھڑا ہوں وہاں سے لائن شروع، وہاں سے لائن شروع. یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں نا کسی کی سنیں گے نہیں، سب ہماری سنتے ہیں. ہم کسی میں نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو نعمتیں دی اگر اللہ چھین لے، آپ کو آپ کے حوالے کر دے تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. اب ہم نعمتیں، اب بازو میں غریب کھڑا ہوا ہے اس کے برابر تھوڑی کریں گے، وہ میرے برابر آنا ہے، وہ میرے برابر، میں اس کے برابر نہیں کھڑا ہوں گا. یہ ہماری سوچ جو ہوتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے آج ہمارے پاس معاشرے کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم تیمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے آپ باتیں کیے جا رہے تھے. پھر اچانک انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا، کیا بلایا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو اس امت میں اختلاف کیسے ہوگا. نبی ایک، قبلہ ایک، قرآن ایک، سب کے قرآن تو الگ الگ نہیں ہے، قبلہ بھی سب کا ایک ہے، نبی بھی سب کے ایک ہے، پھر اختلاف کیسے ہوگا. وہ آدمی جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوچھنے کے لیے گیا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے عمر، جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ہم بہتر جانتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کے احکام کیا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں. لیکن ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے نا، ہر آدمی کی ہر آیت کے تعلق سے ایک رائے رہے گی، ہر آدمی کی ہر آیت کے تعلق سے ایک رائے رہے گی. اب جب ظاہر سی بات ہے ایک آیت کے تعلق سے 4 لوگوں کی الگ الگ رائے ہے تو پھر اختلاف ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، یہاں تک کہ قتال بھی ہوگا. اتنا لڑائی جھگڑا ہوگا، قتال بھی ہوگا. کیوں؟ آیتیں الگ الگ ہوتا ہے نا. میں آ گیا، آپ نے بلایا، میں آپ کی طرف سے بیان دے دیا، سامنے والوں نے کسی اور کو بلایا، وہ ان کی طرف سے بیان دے دی. آیتیں میں بھی پیش کر رہا ہوں، آیتیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ اطمینان میں ہے، وہ اپنی جگہ اطمینان میں. یہ امت مسلمہ کا حال ہے. ہونا یہ چاہیے کہ معاملات ختم کیے جائیں، ہونا یہ چاہیے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے. یہ نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ مطمئن ہوتا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہا، ایک ہی آیت ہے، رائے سب کی الگ الگ ہے، 4 لوگ 4 رائے دے رہے ہیں، چاروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، پھر معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں. اب یہ کہاں سے آتے ہیں دلوں میں جھگڑے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. یہ ٹاپک بڑا اہم ہے اور بہت بڑا ہے. چند مختصر سی چیزیں ذکر کرتے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں. یہ اختلاف آتے کہاں سے ہیں؟ سب سے زیادہ اختلاف غلط فہمی کی وجہ سے آتے ہیں. غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہے، دوریاں ہوتی ہے، قطع تعلق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی بہت دور سے نماز کے لیے آتے تھے، بہت دور سے آتے تھے. تو ایک صحابی نے ان سے کیا کہا، سواری لے لو، سواری پہ آیا جایا کرو، سواری پہ آیا جایا کرو. تو دور سے آنے والے صحابی کا جواب کیا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مسجد کے بازو میرا گھر،
کیا کہا انہوں نے؟ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مسجد کے بازو، اب سوچیے مسجد کون سی؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی کے پڑوسی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی کہے تو ہم کیا منافق ہو گیا، کافر ہو گیا، دین سے مرتد ہو گیا، فوراً ہم کیا کریں گے؟ رائے قائم کرنا شروع کر دیں گے، رائے قائم کرنا شروع کر دیں گے. اب جب وہ صحابی نے یہ کہا تو یہ صحابی کو بھی برا لگا. اچھا نہیں لگے گا نا بھائی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میرا گھر مسجد کے قریب نہ ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا. کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے نبی فلاں صحابی ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، آپ نے بلایا، بلا کر آپ نے ڈانٹا نہیں. ہم بلاتے سامنے والے کی بات نہیں سنتے، شروع پڑ جاتے ہیں. اکثر معاملہ ون سائڈ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. بات کو سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے. اللہ کے نبی نے بلایا، ڈانٹا نہیں، کہا کہ بھائی کیوں دور سے آتے ہو، کیا معاملہ ہے، کیا نیت ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت یہ ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں مسجد کے لیے اور مسجد سے نکلتا ہوں گھر کے لیے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ہر قدم پر تو مجھے نیکی عطا کرے. میری نیت کیا ہے؟ آنے اور جانے میں جتنے قدم میرے گر رہے ہیں اے اللہ ہر قدم پر نیکی دے. اللہ کے نبی نے فرمایا یقیناً تو ثواب کا حقدار. دیکھیے جو اللہ کے نبی کے نزدیک ثواب کا حقدار تھا، ایک صحابی نے اس جملے کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ان کے نزدیک وہ مجرم بن کر ٹھہر گئے. ایسی معاملہ ہے. ہم بہت ہوشیار ہوتے ہیں، فوراً کچھ دیکھتے ہیں، فوراً قیاس آرائیاں کرتے ہیں، فوراً باتیں بھی کہہ دیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا سچ ہے، ایسا ہی ہے، فوراً بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بہت سارے گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. اسی طرح لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ بحث و مباحثہ، خالی چھوٹی بحث و مباحثہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث و مباحثہ، حجت بازی، دلوں میں دراڑ. ایک نفس کا نفس سے جھگڑا ہوتا ہے. ایک نفس چاہتا ہے میں اپنے آپ کو اوپر لاؤں، دوسرے نفس کو نیچے لاؤں، اس پر غالب آ جاؤں، سامنے والے کو حقیر بتاؤں، میں اپنے آپ کو اعلیٰ ثابت کروں. کوئی بھی آدمی ذلیل نہیں ہونا چاہتا، کوئی بھی آدمی بے عزت نہیں ہونا چاہتا ہے. ہم لڑتے ہیں مسواک کے بارے میں، سنت ہے یہ فرض ہے، لڑ رہے ہیں. آج تو آسان معاملہ ہے، لڑائی ہوئی عالم صاحب کو فون کرے مسئلہ حل کر لے. لیکن ہم عالم صاحب کو فون نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ تو بھی تھوڑا عالم ہے، میں بھی تھوڑا عالم ہوں، تیرے پاس تھوڑا علم ہے، میرے پاس تھوڑا علم ہے. عالم صاحب کو چھوڑ دیں، وہاں پوچھ کے مطلب نہیں. اتنے دن سے بیانات سن رہے، اتنا پڑھ لیے، تو بھی کچھ میں بھی کچھ، باقی کچھ نہیں. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ فتوی ادھر دیتا ہے، وہ فتوی ادھر دیتا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. پوچھ لے امام صاحب سے مسواک فرض ہے کی سنت ہے، بتائے مسواک سنت ہے، مسئلہ ختم ہو گیا. یہ ایمان ہوتا ہے. یہ ایمان ہوتا ہے کہ اگر ایک عالم صاحب کتاب و سنت کے دلائل میں کوئی چیز بتا دیں. اب ہم تو ایسے ہوتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ عالم صاحب برابر نہیں بتائے، دوسرے عالم صاحب سے پوچھ لیں گے. ہم کو ماننا ہی نہیں ہوتا ہے جس کو، تو پھر وہ دوسرے عالم صاحب کے پاس رہے. اتنا دل میں نفس کھوٹ، اتنا بغض ہوتا ہے کہ ماننے کے لیے بھی بسا اوقات ہم تیار نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ کچھ آپ کی نظر میں جو بھی بہتر علماء ہے، جو بھی عمدہ علماء ہے، ان سے فون پہ رابطہ کریں، مسئلہ حل کریں. جہاں کا وہاں ختم، آپ ہمارے بھائی، ہم آپ کے بھائی، مل لیں. معاملہ ختم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گئے. لیکن ایسا آج ہمارے پاس نہیں ہوتا. بس وہ کافر ہو گیا، وہ منافق ہو گیا، وہ فتنہ پرور ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں؟ کہ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے؟ آپ کسی مسلمان کو کافر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، کہنے والا اگر کافر، جس کو کہا گیا اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. منافق کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں. یہ آج ہمارے پاس یہ ہو چکا ہے. جڑنے کے بجائے ٹوٹنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. جڑیں گے پھر وہ آئیں گے، پھر وہ غلبہ پائیں گے، ہمارا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے جڑنے کا مسئلہ ہی نہیں. لڑائی جھگڑا آج کل ایک عام چیز آج ہمارے پاس یہ جو ہو چکی. صحابہ کرام کے درمیان کیسے معاملہ تھا دیکھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مینا میں ظہر کی اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، قصر دونوں کو ملا کر پڑھتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میں مکہ کا باشندہ ہوں، میں مینا کے اندر 4 رکعت پڑھوں گا. عبداللہ بن مسعود کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مکہ کا باشندہ ہوں، میں 4 رکعت پڑھوں گا. دونوں میں بحث ہو رہی ہے، بحث کا حل نہیں نکلا. نماز کا وقت شروع ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، آئے نماز پڑھائی ظہر کی، 4 رکعت پڑھائی آپ نے. پیچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت پڑھ لی، 4 رکعت پڑھ لی. نماز پڑھتے ایک آدمی آ گیا. آپ تو کہتے تھے 2 رکعت سنت اور 4 پڑھ لیا. آپ کہتے تھے 2 رکعت سنت ہے اور آپ نے 4 پڑھ لیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بڑا پیارا جواب دیا. ہم ہوتے تو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، مسجد سے غائب ہو جاتے تھے. نہیں غائب ہوئے تو دن بھر فتنہ کرتے پھرتے تھے. عبداللہ بن مسعود کا جواب یاد رکھیے، آپ نے کیا فرمایا؟
الخلاف شر، الاختلاف شر، اختلاف کرنا شر ہے، خلاف کام کرنا شر ہے. میرا موقف ابھی بھی یہی ہے کہ مینا میں 2 رکعت ہی نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر میں لڑائی جھگڑا کرتا، اختلاف کرتا، تو اس سے زیادہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلتا، مسلمانوں کے اندر فساد پھیلتا، جو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے چاہ کر نماز پڑھ لی، اختلاف نہیں کیا. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہر جگہ اختلاف، ہر جگہ اختلاف کیا ہے؟ ہر آدمی دوسرے پر طنز کرنے پر تلا ہوا ہے، جماعت کی جڑیں کھودنے پر تلا ہوا ہے. صرف میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا. ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. آپ کتنا بھی چاہ لیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہم بس بات کہتے ہیں میں نہیں رہتا تو نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتے تھے تب بھی کام ہوتا تھا. اللہ کو جس سے جو کرانا آتا ہے اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے. اتحاد بہت ضروری بات ہے. کہیں ایک مثالیں لوگوں نے ذکر کی، انگور کی بھی شاید میں نے اس سے پہلے کئی بار ذکر کی تھی کہ اگر ایک خراب انگور بھی گچھے میں لگا ہو تو اس کی ویلو بڑھ جاتی ہے. گچھے کا انگور 100 روپے کلو ملتا ہے، اور نیچے جو ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں نا اس کے اندر اچھا انگور بھی پڑا ہو تو وہ 30 روپے کلو ملتا ہے. حیثیت ختم ہو جاتی ہے. خراب انگور گچھے سے بھی لگ کر نہیں ملتا. ہر جگہ اتحاد، جسم کے اندر بھی اتحاد ضروری ہے. ہمارا جو جسم ہے جب ہم کام کرتے ہیں نا تو جسم کے اندر پورا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتا ہے، پورے خلیات ٹوٹ جاتے ہیں. روس کے اندر سائنسدانوں نے کیا کیا تھا، روس کے اندر کمیونسٹ پارٹی تھی، وہ سوچنے لگی یہ لوگ سوتے بہت ہے 8 گھنٹے، ان سے کام زیادہ لینا ہے. اپن کچھ تو بھی ایسا پلان بنائیں گے کہ لوگ 4 گھنٹے سونا، 20 گھنٹے کام کرنا، 20 گھنٹے کام کرنا. اس کام کے لیے انہوں نے سائنسدانوں کو لگا دیا. اب سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان کم کیسے سوئے، انسان کم کیسے سوئے. کئی چیزوں کے ریسرچ کے بعد یہ طے ہوا کہ انسان جب دن بھر کام کرتا ہے نا تو خلیات پورے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، پورے کے پورے بکھر جاتے ہیں. اور انسان جب سو جاتا ہے تو پورے خلیات پھر سے متحد ہو جاتے ہیں. سب سے اہم بات اللہ کی قدرت کا یہ ہے کہ ٹوٹنے کا کام پورا دن چلا جاتا ہے، لیکن جڑنے کا کام 1 لمحے میں ہوتا ہے. جڑنے کا کام 1 لمحے میں ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ 1 لمحہ کب آتا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان کے سوتے جڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی 20 منٹ میں جڑتے ہیں، کبھی کبھی انسان جب اٹھتا ہے ایسے انگڑائی لیتا ہے تو اتنی دیر میں جڑ جاتے ہیں. اسی لیے انسان کے جب خلیات جڑ جاتے ہیں نا تو صبح فریش اٹھتا ہے، لیکن کبھی کبھی صبح اٹھنے کے بعد بھی پورا جسم درد کرتا ہے تو اس کے خلیات جڑتے نہیں ہیں. اتحاد ابھی اندر پیدا نہیں ہوتا، اس لیے انسان کا جسم کام کرنا نہیں چاہتا ہے، تھک جاتا ہے. ہر جگہ اتحاد ضروری ہے. اگر آپ کے جسم کے خلیات میں بھی اتحاد نہیں ہے تو آپ کام نہیں کر سکتے. ہر جگہ اتحاد کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اب یہ اتحاد کیسے پیدا کرے، چند باتیں ذکر کرتے اپنی بات ختم ہوں کہ قرآن کو تھامے رکھیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہمیں تھامنا چاہیے، نبی کی پیروی کو اپنانا چاہیے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فإن تنازعتم، بار بار سنتے ہیں جھگڑا ہو جائے تو کس طرف دوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑو. نبی فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. صحابہ میں بھی اختلاف ہوا، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، پہلا اختلاف کہاں دفن کریں. حدیث آئی کہ انبیاء جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کرتے ہیں، اختلاف ختم. پھر اختلاف ہوا امیر کسے بنایا جائے. قریش کہنے لگے ہم میں سے ہونا، پھر انصار کہنے لگے ہم میں سے، مہاجر کہنے لگے ہم میں سے. حدیث آئی کہ امیر قریش میں سے ہوگا، فوراً اختلاف ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا. تو یہ اختلاف جو آتا ہے اس لیے ضروری ہے ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کو اپنانا. اسی طرح برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے اختلاف ختم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان بہتر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس مسلمان سے بہتر ہے جو مسلمانوں سے دور رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے، پسندیدہ لوگوں کو لے کر الگ کام کرنے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. تو اختلاف کرنے کی سو ختم کرنے کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ برداشت کرنے والے بنے، برداشت کرنے والے بنے. اسی طرح اختلاف ختم کرنے کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ ہم تیل ڈالنے والے نہ بنے، پانی ڈالنے والے بنے. پانی معاشرے میں تیل ڈالنے والے بہت ہیں. کبھی کسی کی طرف سے کسی مسجد والوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، ذرا آپ کا احسان نہیں رکھا، کتنے آپ نے کام کی، کتنی محنت کی. تمہاری جگہ اگر میں رہتا نا تو بالکل چھوڑتا ہی نہیں ہوں، ان کو نہیں چھوڑتا. تمہاری ناقدری کر لی انہوں نے، تمہاری ناقدری. تو معاشرے کے اندر جو ہے پانی ڈالنے والے کم، تیل ڈالنے والے بہت. لڑائی جھگڑا، اگر کہیں محلے میں لڑائی جھگڑا ہو رہا نا تو ہم گاڑی روک کے دیکھتے، چھوڑیں گے نہیں. ارے بات نہ کرے، تھوڑا مار لیتے تو ذرا مزہ بھی آتا تھا. کہ مار بھی نہیں رہا، ذرا غور سے دیکھتے، ذرا مار لے تو ذرا مزہ آتا، مار لے تو مزہ آتا. اصلاح کرنے والے نہیں ہیں ہم لوگ، ہمارے دلوں میں نیت بھی نہیں ہے اصلاح کرنے کی. لڑ رہے ہیں نا، اچھا ہے اور لڑیں، اور لڑیں، خوب لڑیں. اختلاف ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے درمیان اصلاح کرنے والے
ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، جب دو مسلمان لڑ رہے تو ان کی اصلاح کرنا ضروری ہے. دو مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی تک اجازت دی گئی. ہم تو جھوٹ بول کے فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دو مسلمانوں کو اگر ملانا ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے اسلام نے اجازت دی. وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بات کرتا ہے. بھائی وہ اچھے آدمی آپ کی تعریف ہی کر رہے تھے، ہو گئی غلطی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، ختم ہو جائے. نہیں انہوں نے ایسا کیا ہے، پہلے بھی ایسا کیے تھے، بعد میں بھی ایسا کیے تھے. یہ فسادی لوگ ہیں، اللہ کے نزدیک مبغوض لوگ، اللہ کے نزدیک مقبول لوگ ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں میں اصلاح کرنے والے بھی ہونا چاہیے. اسی طرح اختلاف ختم کرنے کی صورت یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ تم معاف کرو، درگزر کرو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ معاف کرے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں روز معاف کرے، روز گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم انسانوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہر گناہ پہ ہمیں معاف کرے اور ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سلام کو عام کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم ایمان والے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کو کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، سلام کثرت سے پھیلاؤ. اسی طرح اختلاف ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس کو مغفرت کر دے. اے اللہ اگر اس کے دل میں میرے تعلق سے برائی ہے تو اس برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دے. اے اللہ اگر میرے دل میں اس کے متعلق اگر کوئی برائی ہے، اے اللہ اس برائی کو بھلائی میں تبدیل کر دے. کبھی دعا کی ہے ہم نے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ میرے دل میں اس کے تعلق سے جو برائی ہے اس برائی کو ختم کر کے بھلائی میں ڈال دے. اے اللہ میرے مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں جو میرے تعلق سے برائی ہے، اے اللہ اس برائی کو ختم کر کے بھلائی میں تبدیل کر دے. یہ کوشش ہم کبھی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیے، ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہی لڑ رہے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں سے لڑ رہے ہیں. یہ اسلام ہمارے اندر اتنا نہیں آ پا رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ہمدردی، اخوت کے ساتھ کام کر سکیں. یاد رکھیے اگر ایسے ہی معاملہ رہا نا، اللہ کے نبی ہماری طرح اگر کام کرتے تھے بے ہنگم اور ایسے ہی فساد اور غیر متحد، تو یہ دین کبھی غالب نہیں ہوتا، یہ دین کبھی غالب نہیں ہوتا. تو کم سے کم جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے، دو لوگ ہو، چاہے محلہ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے معاشرہ ہو، جہاں بھی ممکن ہو سکے اگر ہم کسی کے اندر اتحاد پیدا کر سکتے کوشش کریں. اور ہمت نہ ہارے. بس اوقات ہم ایک بیٹھک دو بیٹھک میں ہمت ہار جاتے ہیں. جب تک سانس ہے تب تک کے کوشش کرتے رہے اتحاد کی. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ان کے اندر اتحاد پیدا کر دے. اور ساتھ میں دعا بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم تمام لوگوں کو ایک ساتھ مل کر توحید کا پرچم پوری دنیا میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے دلوں میں جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے محبت، ہمدردی، رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.